کے خواب نے انسان میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے تابناک مستقبل کی کوئی فکر نہیں، وہ اپنے متاع حیات سے بے پرواہ ہو کر یا تیز کامی کے ساتھ نساجے سے زہر حل کو قن سمجھ رہے، ہلاکات و بربادی کے گھاٹ اتار رہے حضرت سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدر جی احتشام، قابل احترام اساتذہ کرام، کرسی عدالت پر جلوہ افروز حکم صاحبان، معزز مہمانان کرامی اور ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس پروقار بزم و خطابت میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے نئی نسل منشیات کے حصار میں۔ حضرت گرامی، نئی نسل کسی بھی ملک کی معاشی، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی وارث حیات ہے جس میں انسان کے قوا مضبوط اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ ایک باہمہ جوان پہاڑوں سے ٹکرانے، طوفانوں کا رخ موڑنے اور اندھیروں سے مقابلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعر اسلام علامہ اقبال اور متعدد شعراء نے نئی نسلوں کو اپنی توقعات کا محور بنایا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کا آگاہ کیا۔ ایک موقع پر علامہ اقبال مرحوم پریب سے یوں دعا کرتے ہیں، جوانوں کو میرے آہے سحر دے، جوانوں کو میرے آہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرت گرامی، ہم اگر ماضی پر نظر دوڑائے تو اندازہ ہوگا ایک زمانہ تھا جب اسکولوں کالجوں میں کھیل کے میدان ہوتے تھے، جہاں کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے، اس پر طبقات کے بچے شامل ہوتے تھے، ان کھیلوں کے ذریعے صبر و تحمل، دور و دور مقابلہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ مگر افسوس کہ آج نئی نسل چودہ عمل سے کوسوں دور انٹرنیٹ اور منشیات کے خواب نے انسان میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے تابناک مستقبل کی کوئی فکر نہیں، وہ اپنے متاع حیات سے بے پرواہ ہو کر یا تیز کامی کے ساتھ نساجے سے زہر حل کو قن سمجھ رہے، ہلاکات و بربادی کے گھاٹ اتار رہے۔ حضرت گرامی، اب تو سگریٹ اور شراب نوشی کی وجہ سے مجبور ڈپریشن نہیں، بلکہ ہم آسر و دوستوں کو دیکھ کر دل میں انگڑائی لینے والا جذبہ شوق ہے جو نئی نسل جوانی کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے۔ نئی نسل والدین کی غفلت اور ان کے سرد رویے کی وجہ سے نشے کی لت کا شکار ہوتے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو غلط صحبت کا سر انہیں لے ڈوبتا ہے، تو کبھی کئی مسائل دلچسپ اور پہنچے اور حقیقت سے فرار حاصل کرنے کے لیے نشہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ نوجوان نسل فیشن کے طور پر نشہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سامعین کرام، انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی قدر نعمت ہے جس کی قیمت فرد و بشر پایا ہے، اور اس کی حفاظت اور ہوش مند آدمی پر واجب ہے۔ اگر اس کی ناقدری کرتے اسے دائیں برباد کرتا ہے یا اس کی حفاظت سے روگردانی کرتا ہے تو یا اس نعمت کے ساتھ نا انصافی اور بغاوت کے مرادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دینے کے ساتھ سیاں پر عید و صدیق سنائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً تو پر اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمانے الہی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص نافرمانی سرکش ظلم کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمانے الہی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکات میں نہ ڈالو۔ اسی طرح منشیات کی قباحت پر سورہ مائدہ آیت نمبر 90 نصری کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمانے الہی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا بت پاس سے گندے شیطانی کام ہے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ منشیات کی حرمت کے سلسلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات بھی موجود ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز خمر ہے، یعنی ہر نشہ کے طور پر سگریٹ، تمباکو، گٹکا سب شراب میں سب شامل ہے۔ جیسے کہ ایک دوسرے میں ہر نشہ اور چیز حرام ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہلا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو شراب کی لعنت سے بچائے، آمین، اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔